خیبر سے کراچی تک عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری، صرف 2 گھنٹے رہ گئے۔ اگر ابھی تک ووٹ نہیں ڈالا تو جلدی کریں اور ذمہ دار قیادت چننے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کا جوش و خروش عروج پر، قطاروں میں کھڑے عوام اپنا فرض نبھانے کے لیے پرعزم۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد حق رائے دہی کے استعمال کے لیے موجود۔ لڑکیاں بھی ووٹ کاسٹ کرنے میں پیش، بزرگ مرد و خواتین بھی پیچھے نہ رہیں۔ کوئی ویل چیئر پر آیا تو کسی کو اٹھا کر لایا گیا۔ ملتان میں دلہا دلہن گھر لانے سے پہلے ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گیا۔ اوورسیز پاکستانیز بھی فریضے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک سے وطن پہنچے۔ سکھ اور ہندو برادری بھی فرض کی ادائیگی کے لیے موجود۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی اور عجوبیہ کے عوام برفباری کے باوجود گھروں سے نکل آئے۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے اصلی شناختی کارڈ ساتھ رکھیں۔ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا۔ پولنگ سٹیشن میں موبائل فون، کیمرہ، ہینڈ بیگ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ صبح پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہی موبائل پر سگنلز غائب۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق امن و امان قائم رکھنے کے لیے سروس عارضی طور پر معطل کی گئی۔ الیکشن کمیشن کی 8300 سروس بھی متاثر۔ شہریوں کو پولنگ سٹیشن کی معلومات لینے میں مشکلات درپیش۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے صبح موبائل سگنلز بند رکھنے کا دفاع کیا، پھر سیاسی جماعتوں کے مطالبات پر حکومت سے فون سروس کی بحالی کے لیے رابطے کا بھی کہہ دیا۔ بولے جب ممکن ہوگا انٹرنیٹ سروس بحال کر دی جائے گی۔ ہمارا سسٹم انٹرنیٹ پر منحصر نہیں، فرق نہیں پڑتا۔ آرو رات 2 بجے تک مکمل نتائج دینے کے پابند ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا موبائل فون سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کمیشن اور عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ بولے ووٹرز کو مشکلات ہیں، موبائل سروس بند نہیں ہونی چاہیے۔ شہری رحمان نے الیکشن کمیشن آفس میں درخواست جمع کروا دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے موبائل سروس بند کرنا 25 کروڑ پاکستانیوں سے زیادتی قرار دیا۔ رہنما نون لیگ سعد رفیق نے کہا موبائل سروس بند ہونے سے ان کو بھی پریشانی ہے، ووٹر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر کی موبائل سروس بند رکھنے کو دھاندلی کی ابتدا قرار دے دیا۔ مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی کو اکثریت ملنی چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں۔ نواز شریف کی ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے کچھ لوگوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا، ہم اسے ٹھیک کریں گے۔ عوام باہر نکلیں، گالم گلوچ اور بدتمیزی کے کلچر کے خاتمے کے لیے ووٹ کاسٹ کریں۔ مریم نواز اور حلقے کے امیدوار اون چودھری بھی نواز شریف کے ساتھ موجود تھے۔ شہباز شریف نے صبح سویرے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ کہا یگانگت کے پھول نچھاور کرنے والی حکومت آنے کی توقع ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اور رہنماؤں نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے لاڑکانہ، آصف زرداری اور آصفہ زرداری نے نواب شاہ میں ووٹ ڈالا۔ شرجیل میمن نے ٹنڈوجا، مراد علی شاہ نے سیمن، سعید غنی نے کراچی اور خورشید شاہ نے سکھر میں ووٹ کاسٹ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں آصف علی زرداری بولے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے عوام دوست منشور دیا، امید ہے کلین سویپ کرے گی۔ صدر مملکت عارف علوی نے کراچی میں ووٹ کاسٹ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر ووٹ ڈالنے اپنے آبائی علاقے بونیر پہنچے۔ خواتین سمیت ووٹر سے گھروں سے نکلنے کی اپیل۔ جہانگیر ترین نے لودھرا میں ووٹ کاسٹ کیا۔ بولے ووٹ ایک امانت اور طاقت ہے، اسے ضائع نہ کریں اور گھروں سے نکلیں۔ اسد کیسر نے ثوابی اور مولانا فضل الرحمان نے ڈی آئی خان میں قومی ذمہ داری نبھائی۔ نگران وزیر مرتضی سولنگی نے اسلام آباد اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے کوئٹہ میں ووٹ کاسٹ کیا۔ مریم اورنگزیب نے مری، حنیف عباسی نے راولپنڈی اور خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں ووٹ ڈالا۔ ملک بھر میں جنرل الیکشن پرامن طریقے سے جاری۔ کادوکا مقامات پر لڑائی جھگڑے کے واقعات۔ این اے 115 شیخ پورہ کے پولنگ سٹیشن 169 پر پولنگ ایجنٹس کا پریزائڈنگ آفیسر سے جھگڑا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ اور کاموکی میں بھی پولنگ سٹیشن پر بدنظمی، مکوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال۔ پولنگ عارضی روک دی گئی۔
پی پی 173 لاہور میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں لڑائی، ضلع تلا گنگ میں پولنگ سٹیشن کے قریب فائرنگ کا واقعہ، 4 افراد زخمی۔ گوجر خان اور کوٹ ادو میں بھی سیاسی کارکنان کے جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں۔ NA 129 حیدرآباد میں پولنگ سٹیشن میں سیاسی کارکنان کے گھس جانے پر عملے نے ووٹنگ کا عمل روک دیا۔ ملک میں کئی مقامات پر پولنگ کا عمل وقت پر شروع نہ ہو سکا۔ کراچی کے حلقہ NA 246، 250 اور 237 کے علاقے شامل۔ کہیں پولنگ عملہ لیٹ اور کہیں سامان نہ ہونے کے باعث تاخیر ہوئی۔ بنگالہ پولنگ سٹیشن پر بھی ووٹنگ 3 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بالائی علاقوں میں سرد موسم کے باعث ووٹنگ کا عمل متاثر رہا۔ پشین کے حلقہ PB 48 میں تاحال ووٹنگ شروع نہ ہو سکی۔ عملہ پولنگ سٹیشن نمبر 18 میں سامان لگانے میں مصروف۔ ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے 2 بیلٹ کاپیاں بھی غائب ہو گئیں۔ ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹ ڈالنے کی منتظر۔ ملک بھر میں ووٹنگ کا عمل پرامن اور شفاف طریقے سے جاری۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اجازت نامے کے حامل تمام مبصرین اور میڈیا کو پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ مرکزی کنٹرول سینٹر سے مانیٹرنگ، اب تک 31 سے زائد شکایات آ چکی۔ غیر ملکی مبصرین کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ، انتخابی عمل پر اظہار اطمینان۔ کامن ویلتھ مبصر گروپ نے کہا انٹرنیٹ سے زیادہ اہم ووٹنگ کا عمل ہے۔ محتاط رہیں، دھیان رکھیں، ووٹ ضائع ہونے سے بچائیں۔ انتخابی عملے سے بیلٹ پیپر لینے سے پہلے پشت پر مہر اور دستخط کی تصدیق کر لیں۔ 1 سے زائد امیدوار یا انتخابی نشان پر مہر لگائی تو ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ مہر کے ساتھ انگوٹھے یا سیاہی کا نشان لگا تو بھی ووٹ شمار نہیں ہو سکے گا۔ بیلٹ پیپر فولڈ کرنے سے پہلے سیاہی کو اچھی طرح سوکھنے دیں۔ الیکشن کمیشن کی پریزائڈنگ افسران کو فارم 45 سے متعلق ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ پریزائڈنگ افسران ووٹوں کی گنتی کے بعد فارم 45 پر اپنے اور پولنگ ایجنٹس کے دستخط لازمی کروائیں۔ انتخابی رزلٹ محفوظ بنانے کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم مکمل فعال۔ پریزائڈنگ افسران موبائل ایپ پر فارم 45 کی تصویر ROs کو بھیجیں گے۔ انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہونے کے باوجود EMS متاثر نہیں ہوگا۔ ادھر سیاسی جماعتوں کی بھی اپنے پولنگ ایجنٹس اور کارکنان کے فارم 45 کے بغیر پولنگ سٹیشنز نہ چھوڑنے کی ہدایت۔ کوئٹہ ڈویژن میں رات 12 بجے تک ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد۔ پولنگ سٹیشنز کے آس پاس کے تمام بازار اور مارکیٹس بھی بند۔ شناختی کارڈ کے بغیر باہر پھرنے والے کو بھی حوالات منتقل کیا جائے گا۔ صوبے میں گزشتہ روز کے دھماکوں کے باعث 3 روزہ سوگ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن 92 نیوز پر صحافت کی دنیا کے سب سے معتبر نام 92 نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن کی شان۔ الیکشن ٹرانسمیشن میں سب کا جاندار اور غیر جانبدار تجزیہ، ملکی سیاسی پس منظر اور جمہوریت پر دو ٹوک باتیں اور تبصرے جاننے کے لیے جڑے رہیں 92 نیوز کے ساتھ اور دیکھیں بدلتا پاکستان۔